بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے، کوئی بیمار ہو یا کوئی حاجت ہو تو چاہیے کہ نماز حاجت پڑھے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو تعلیم فرمائی تھی۔ جب انہوں نے یہ نماز پڑھی تو پڑھتے ہی بینا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں علی ایک ورد میں مبتلا، ایک درد میں مبتلا ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے اور مجھ پر اپنے کپڑے کا ایک کنارہ ڈال دیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو طالب کے بیٹے، تو نے مرض سے شفا پائی، اب تجھے کوئی خوف نہیں۔ میں نے جو کچھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگا اسی جیسا تمہارے لیے بھی مانگا ہے، اور میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا وہ اس نے مجھے دیا ہے، مگر بے شک مجھ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ تیرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد گویا مجھے وہ مرض ہی نہ رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کی کنیت ابو معلق تھی اور وہ اپنے اور دوسروں کے مال کی تجارت کیا کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے اور پرہیزگار تھے۔ چنانچہ یہ ایک دن نکلے، ان کو ایک چور ملا جو ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس چور نے کہا، اپنا سامان یہیں ڈال دے، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، مال یہ ہے، جو چاہے سو کر۔ اس نے کہا، میں تو تمہارا خون ہی کروں گا۔ انہوں نے کہا، پھر تو مجھے اتنی مہلت دے کہ میں نماز پڑھ لوں۔ چور نے کہا، جتنی نماز چاہے پڑھ لے۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور پھر نماز پڑھی اور اس کے بعد یہ دعا مانگی۔ ترجمہ: اے بہت زیادہ دوست رکھنے والے، اے عرش بزرگ کے مالک، اے ہر اس چیز کو کر گزرنے والے، جس کا ارادہ کرتا ہے، میں تجھ سے میں تیری ایسی عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کا قصد نہیں کیا جا سکتا، اور تیرے ایسے ملک کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور تیرے ایسے نور کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جس نے عرش کے گوشے گوشے کو بھر رکھا ہے۔ اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اس چور کی شرارت سے تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اے مدد کرنے والے، میری فریاد رسی کر۔ یہ کلمات 3 مرتبہ کہے۔ اسی سنا میں انہوں نے دیکھا ایک شاہ سوار اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہے، جس کو چور کے سر کی طرف دونوں کانوں کے درمیان میں اٹھائے ہوئے ہے۔ چنانچہ اس چور کو وہ چھوٹا نیزہ مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد وہ سوار اس تاجر کی طرف متوجہ ہوا تو تاجر نے کہا، تو کون ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے تیرے ذریعے میری امداد کی ہے۔ سوار نے کہا، میں چوتھے آسمان کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلی مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان کے دروازوں کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ پھر جب تو نے دوسری مرتبہ دعا مانگی تو میں نے آسمان کے بسنے والوں میں ایک شور سنا۔ پھر جب تو نے تیسری مرتبہ دعا مانگی تو کہا گیا، ایک مصیبت زدہ نے دعا مانگی ہے، تو میں نے اللہ سے سوال کیا کہ مجھے اس چور کے قتل کرنے والے کا والی بنا دے۔ اس کے بعد اس نے کہا، بشارت حاصل کرو اور جان لو کہ جس شخص نے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی اور اسی دعا کے ساتھ دعا مانگی، اس کی دعا قبول کی جائے گی، مصیبت زدہ ہو یا غیر مصیبت زدہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی
تو اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھتے اور دعا کرتے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی کو اللہ تعالیٰ یا کسی بندے سے کوئی حاجت ہو تو خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا ہی بردبار اور بہت ہی کرم فرمانے والا ہے، پاک و برتر ہے۔ اللہ عرش عظیم کا مالک، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے ان چیزوں کی بھیک مانگتا ہوں جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والی ہے۔ ہر بھلائی میں حصہ اور ہر گناہ سے سلامتی چاہتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرے کوئی گناہ بخشے بغیر اور کوئی دکھ اور غم دور کیے بغیر نہ چھوڑ، اور میری کوئی حاجت جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو پوری کیے بغیر نہ رہنے دے۔ اے رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اگر کسی کی کوئی ایسی حاجت ہو جو کسی طرح پوری نہ ہوتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ عمدہ اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت اچھی طرح یاد ہو وہ پڑھے، اور سلام پھیرنے کے بعد نہایت توجہ یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ دروشی پڑھے اور یہ دعا مانگے: اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اس حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ جو بھی حاجت ہوگی وہ جلد پوری ہو جائے گی، انشاءاللہ جو بھی حاجت ہوگی وہ جلد پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، ایک بات کا خیال رکھیں، اگر آپ اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو کم کرنا چاہتے ہیں، اپنے دکھوں کا مداوع چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر وقت درود پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلوں کا حل درود پاک میں ہے۔ دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔